أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. یہ حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ نقل ہوئی ہے مشکل الآثار للطحاوی میں. امام طحاوی مشہور محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں، 321 ہجری میں فوت ہوئے. یہ جو حدیث میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی سند کے بارے میں کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کر کے اس اعتراض کو حل کروں گا. یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث ہیں اور نقاد ہیں اور ماہر فن ہیں. اصل میں اس روایت کے اندر اسماعیل ایک راوی آیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن اسماعیل کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ جو روایت اسماعیل شامی علماء سے نقل کریں تو اس کو ماننا پڑے گا. اور یہاں پہ یحییٰ بن معین کے اس قاعدے کے مطابق اسماعیل کے استاد ہے معان، اور معان شامی ہے. اسی وجہ سے جن لوگوں نے احادیث میں شامی راویوں کی احادیث جمع کی ہیں اور ان کا نام رکھا ہے مسند الشامیین، وہ احادیث جو شام کے باشندوں نے نقل کی ہیں. امام طبرانی نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے مسند الشامیین، تو اسی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. لہذا سند کے اعتبار سے اس حدیث کے بارے میں کوئی کلام نہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. یہ علم جو قرآن و سنت کا اور وحی کا اور دین کا علم ہے، اس کے حاملین ہر آنے والی نسل سے وہ لوگ ہیں جو اس نسل میں سب سے زیادہ عادل لوگ ہوں. عادل لوگ جن کے کردار پہ اعتماد ہو، جن کا کردار قابل اعتماد ہو، اور جو اس علم کو نقل کرنے کے اہل ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین. وہ 3 بڑے بڑے کام کریں گے. ینفون عنہ، وہ اس علم سے دور کریں گے، دفع کریں گے، ہٹائیں گے. تحریف الغالین، غالی اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی تحریفات. تحریف کا مطلب ہے کہ کسی بات کو اس کے اصل ماخذ اور اس کے اصل جگہ سے ہٹایا جائے، اس کو کہتے ہیں تحریف. اس سے انحراف نکلا ہے. جس طرح کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں اس کے اندر انحراف پایا جاتا ہے. وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں کے غلط اور جھوٹے دعوے وہ اس سے دفع کریں گے. وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی غلط تعویلات، جاہل لوگوں کی تعویلیں
یہ تین کام وہ کریں گے اور اس دین کی اور اس علم کی حفاظت کریں گے۔ در حقیقت جو چیز ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے، غلط ملاوٹ سے، اس لیے کہ بعض چیزیں ملا کر ہی اچھی چیز بن جاتی ہے، لیکن جو چیز ملاوٹ سے اس کا مقصد اس کو بہتر بنانا نہیں ہوتا بلکہ دھوکہ دینا ہوتا ہے، تو اس سے وہ فائدے اور وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو بغیر ملاوٹ کی کسی چیز سے برآمد ہوتے ہیں۔ تو ظاہر زندگی گزارنے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ علم اور سمجھ ہے، عمل تو اس کے بعد ہے۔ تو کچھ لوگ قرآن اور سنت کے علوم کے اندر ملاوٹ کرنا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو اچھی چیز اور صحیح اور بغیر ملاوٹ کی چیز وہ نہ مل سکے اور وہ صحیح راستے پہ چلنے کی بجائے غلط راستے پر چل پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، ان الفاظ کے اندر ایک بہت بڑا معنی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے، معانی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو اہل علم ہے ان کا کام کیا ہے اور کون سا علم اور کن لوگوں سے علم حاصل کر کے آپ اسلام کے درست اور صحیح صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ان 3-4 جملوں کے اندر علم اور حامل علم، دیکھیں کچھ لوگ تعلیم پر اور نصاب پر اور کریکولم پر تو زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں اس معلم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو اس کو سکھاتا ہے، اس کو سکھانے والا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہوں، اس کا کردار کیسے ہو، اس کا رویہ کیسے ہو، وہ قابل اعتماد ہو یا نہ ہو، اس بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بھائی جو بھی آئے اس کی کیا ہے، بس اس نے تو دکاندار کی طرح گڑ بیچنا ہوتا ہے۔ گڑ بیچنے کے لیے جو دکاندار گڑ بیچتا ہے اس سے اس کا کیا کام ہے کہ دکاندار کی شکل کیسی ہے، اس کی عدالت کیسی ہے، اس کا رویہ کیسے ہے، اس کا اخلاق کیسے ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر علم پھیلانے کا مقصد کوئی کاروبار اور کوئی تجارت کرنا تھوڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیغمبر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ایک معجزانہ، ایک نہیں بلکہ کئی معجزانہ پہلو لیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں غور کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر علم اور حامل علم دونوں کو بہت اہم چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یأخذ یا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر آنے والی نسل سے یہ علم بعد کے لوگوں میں سے وہ لوگ جو عادل ہوں وہ اس علم کو اٹھائیں گے، یعنی اپنے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالیں گے۔ حمل کا معنی ہے ایک چیز کی ذمہ داری اٹھانا، کہ یہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، اس ذمہ داری کو میں پورا کروں گا۔ تو ہر آنے والی نسل میں جو عادل لوگ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو، اس علم کو پھیلانے اور اس علم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں گے، وہ عادل لوگ ہوں گے۔ اب وہ پہلے سے بھی عادل لوگ ہوں گے اور اس علم کے ساتھ بھی عادل کا سلوک کریں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اس علم کو صرف اگلی نسلوں تک منتقل کریں گے، نہیں، ان کا کچھ اور بھی کام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کے اوپر ایک زمانہ گزرتا ہے تو اس چیز کے اوپر گرد و غبار اور میل کچیل بھی پڑتا ہے، گرد و غبار بھی پڑتا ہے۔ آپ ایک بند کمرے میں ایک ایسی محفوظ جگہ پہ ایک چیز رکھیں، کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑی سی صحیح لیکن کوئی گرد تو ضرور پڑی ہوگی۔
اگر اس گرد کو صاف نہ کیا جائے تو کچھ مدت بعد وہ گرد جو ہے وہ اپنا کام دکھائے گا اور اس چیز کو خراب کر دے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو جائیں، مثلا اس کے ساتھ پانی کی چھینٹیں بھی شامل ہو جائیں، تو وہ کسی چیز کو پھر ایسا زنگالود کر دے گی اگر اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا گیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو علماء کو جو کام دیا گیا ہے وہ مختصراً طور پر میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس حدیث کے اندر غور کرنے سے کتنے نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معلم اور تعلیم دونوں کی اس کے اندر اہمیت ہے کہ معلم کو عادل ہونا چاہیے۔ صرف معلم یہ نہیں ہے کہ بس ایک آدمی نے کچھ چیز سیکھ لی ہے اور وہ دوسروں کو سکھائے، نہیں، اس کا کردار اور اس کی شخصیت ایک عادلانہ شخصیت اور اس کا کردار ایک عادلانہ کردار ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اس تعلیم کو پھیلانے میں بھی عدل سے اور اصلاح سے کام لے گا، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کون سی چیز ہے اور کس موقع پر کون سی چیز لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف ناقل ہوگا کہ بس کہیں کتاب میں کوئی چیز اس نے دیکھ لی اور جا کر لوگوں کے سامنے پڑھا دی اور پڑھ دی، بس یہ ہے معلم۔ نہیں، اس طرح کا اس کو معلم نہیں کہتے۔ اس سے رجال کار کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے جس بھی زمانے میں جو مسلمان امت رہتی ہو، جس بھی دور میں رہتی ہو، اس دور کے سمجھدار لوگوں کے لیے یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے معلمین کس کردار کے لوگ ہیں اور ہمارے معلمین کیسے ہونے چاہیے۔ اس دور کے معلمین امت مسلمہ کے اساتذہ یا امت مسلمہ کے مصلحین اور معلمین کیسے ہونے چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہے رجال کار کی اہمیت۔ دوسرا نقطہ جو اس میں سے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کی حفاظت بھی مطلوب ہے اور اگلی نسل کو ایک درست اور صاف چیز منتقل کرنا بھی مقصود ہے۔ صرف یہ بات مقصود نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے وہ ہم نے بغیر کسی تغیر تبدل کے اگلی نسل کو حوالے کر دیا، نہیں، اس کو صاف کر کے۔ آپ ظاہر ہے نا، آپ کسی چیز کو کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر گرد پڑی ہو، تو آپ اس کو کوئی دکاندار کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرد پڑی ہو، غبار پڑا ہو، تو اس کو چھانٹ کر اس کو صاف کر کے وہ بیچتا ہے۔ وہ نہیں کرتا کہ یار میں نے بیچ دیا، تو اس سے غبار دور دفع کر۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کو کوئی چیز حوالے کر دوں تو صاف شفاف انداز سے حوالے کر دوں، وہ قابل استعمال ہو، اس کی رونق، اس کی صفائی، اس پہ کوئی حرف گیری نہ کر سکتا ہو۔ تو یہ امت مسلمہ کے عادل لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اس علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کر دیں، تو اس نسل میں یا اس سے پہلے والی نسل میں جو اس پہ گرد و غبار پڑے ہوں، وہ اس گرد و غبار کو چھانٹ کر کے اس چیز کو صاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اسی طرح یہ علم اگر محفوظ ہو اور اس سے گرد و غبار صاف کیا جائے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس علم کے مقابلے میں جو چیز پیش کی جائے گی اس کا سکہ کہیں چل پڑے گا۔ اگر اس علم کے مقابلے میں کسی جہالت کا سکہ چلتا ہے تو وہ اس صورت میں چلتا ہے جبکہ اس علم کے اوپر گرد و غبار پڑے ہوں اور اس گرد و غبار کو دفع کرنے والے، اس کو صاف کرنے والے، اس کی اہلیت رکھنے والے کچھ لوگ نہ ہوں۔ اگر اس علم کو صاف انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے عادل لوگ، اہل صلاحیت والے لوگ موجود ہوں گے تو اس علم کے مقابلے میں انسانی علم یا دوسرا کوئی ایسی چیز نہ، اس کا سکہ نہیں چل سکے گا، اس کی تہذیب، اس کی بنیاد پر کوئی نظام نہیں چل سکے گا۔ اگر چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز پر گرد و غبار، آپ کے پاس ایک 1000 واٹ والا بلب ہے لیکن اس کے اوپر سالوں سے گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے شمع بھی اس سے زیادہ روشنی دے گا۔ پھر تو شمع کی زیادہ روشنی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس چیز کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کی زیادہ روشنی
دکھائے جانے کی وجہ یہی ہے کہ جو چیز زیادہ روشنی والی چیز ہے اس کے اوپر ایسے گرد پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر میل کچیل کی تہیں جمی ہوئی ہیں اور کوئی صاف کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تو یہ اس شمع کی اس بلب کی کمزوری نہیں ہے، اس بلب کی خامی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی خامی ہے جو اس بلب کے رکھوالے ہیں، جو اس کی رکھوالے کے دعوے کرتے ہیں۔ نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان لوگوں کے اتباع کی تلقین کرتے ہیں جو امت میں عادل ہوں اور جو اس صلاحیت کے حامل ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ ان کو دو چار باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ میں شیخ اور علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا بنے پھرتے ہیں اور امت کی اصلاح کرنے کے دعوے لے کر اٹھتے ہیں۔ نہیں، جو اس بات کے اہل ہوں کہ یہ تین کام کر سکے، جو تین کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ یہ اہل علم کے یہ تین کام ہوں گے، جو ان تین کاموں کے اہل ہوں گے اور اپنے آپ کو عملاً، صرف یہ نہیں کہ اس کی اہلیت ان کے اندر ہوگی، عملاً وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے۔ ایک اور بات جس کی میں بعد میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا وہ یہ ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اس علم کے لیے ان 6 کی 6 چیزوں سے خطرہ ہے، وہ کہ تحریف الغالین، تحریف اور غلو، انتحال المبتلین، انتحال جھوٹے دعوے اور باطل پرستی، وتأویل الجاہلین، تعویلات اور جاہل لوگوں کے ہاتھ میں اس چیز کا پہنچ جانا۔ تو یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں ہر زمانے میں موجود ہوں گی کسی نہ کسی شکل میں، اور اہل علم کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان 6 چیزوں کے حوالے سے جو چیلنجز ان کو اس علم کے حوالے سے درپیش ہوں گے وہ ان چیلنجوں سے عہدہ برا ہوں گے اور ان چیلنجوں سے وہ نکلیں گے اور وہ اس کا حل پیش کریں گے۔ تعویل الجاہلین سے ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ تعویل اہل علم کے لیے تو تعویل کے بغیر چارہ نہیں، اور اہل علم اگر کبھی تعویل میں غلطی بھی کر جائیں تب بھی ہم اہل علم ہی کی بات مانیں گے، لیکن جاہل کو سرے سے حدیث میں، قرآن میں کسی شرعی بات میں تعویل کرنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اندھیر میں تیر چلانے کے ذریعے کہیں حق تک پہنچ بھی گیا، مثلا کبھی کبھی آدمی بغیر ارادے کے بھی درست بات کہہ دیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا لیکن درست چیز کی طرف رہنمائی کر لیتا ہے، لیکن وہ اس رہنمائی کا اہل نہیں ہوتا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی پھر اگلی بات بھی مانی جائے اور یہ بات بھی مانی جائے، اس لیے کہ اس کا طریقہ غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلان علماء نے تو یہ غلطی کی، بھائی غلطی تو ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے غلطی نہیں کی ہے، تو کیا ہم ڈاکٹر کے بجائے علاج کے لیے وکیل کے پاس جائیں یا کسی عام دکاندار کے پاس جائیں؟ بھائی ڈاکٹر غلطی بھی کرے گا پھر بھی ہمارے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائیں۔ سرجن غلطی بھی کرے گا اور ہمیں 100 دفعہ غلطیوں کا پتہ چلے، لیکن پھر بھی ہم نے جانا ہے، اگر ہم نے سرجری کرانی جانا ہے ہم نے سرجن کے پاس۔ وکیل سے ہم اپنا کیس لڑاتے ہیں اور وکیل کے پاس جائیں گے یہ ہم، لیکن وکیل کتنے غلطی کرتے ہیں؟ ججوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا، جج فیصلے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ یعنی آخر کون سا انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ تو کیا ہم اس غلطی کو بنیاد بنا کر اس چیز کو یا اس میدان کو سرے سے چھوڑ دیں کسی اور آدمی کے پاس چلے جائیں؟ یہ تو نہیں ہوتا نا۔ انجینئر غلطی کرے اور اس نے تعمیر اور آبادی غلط کی تو ہم انجینئر کے بجائے پھر ہم مثال کے طور پر کسی ترکان سے نقشہ بنوائیں یا کسی دوسرے جو اس میدان کا ہی نہ ہو۔ جو جس میدان کا ہے وہ اگر اس میں غلطی بھی کرے لیکن وہ ہے اس میدان کا آدمی، اور اس کو چھوڑ کر آپ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے۔ اگر دوسرے میدان کا آدمی تک میں کوئی بات درست بھی کہہ دے تو آپ اس کو اس میدان کے آدمی کے ساتھ مساوی نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہ تو اصولی بات ہے۔ تعویل الجاہلین میں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن اور سنت
کو جاننے والے نہیں ہے، آپ ان سب کو جاہل کہہ کر کہتے کہ دفع ہو جاؤ، تم جاہل ہو، سارے جاہل ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ جاہل کا معنی یہ ہے کہ اس میدان میں نہیں جانتا۔ ایک بڑے سے بڑا اسکالر جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر میڈیکل کے شعبے سے متعلق نہیں ہے تو میڈیکل کے شعبے میں وہ نہ سمجھ ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ایک محترم کے بارے میں کہ وہ دوسرا ایک شخص تھا، وہ دین کو تو جانتا تو نہیں تھا لیکن دین جاننے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخشے۔ تو کہ مولانا سے کسی نے پوچھا کہ وہ فلان شخص جو ہے وہ دین کو کتنا جانتا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا جتنا میں میڈیکل کو جانتا ہوں، جتنا میں میڈیکل کو جانتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ میڈیکل میں تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہو تو دین کے معاملے میں اس پر کیسے اعتماد کرو گے؟ تو جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے گالی ہے۔ ایک میدان کا آدمی دوسرے میدان سے بے خبر ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑی بہت خبر اس کو پہنچ بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی کہ اس میدان میں اس کو استاد مان کر یا اس میدان میں اس کو طاق مان کر یا اس میدان کا ماہر مان کر اس سے اس میدان جیسے آدمی کے کام لیے جائے۔ یہ ظاہر ہے، تو فرق ہے اس میں۔ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ ینفی عنہ، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه، نفی۔ دیکھیں نا یہاں پہ نفی کی بات آئی ہے۔ کچھ لوگوں پر یہ نفی، نہیں، اس طرح کی چیزیں بری لگتی، کہتے ہیں نہیں مثبت بات کرو، مثبت بات کرو، مثبت، بس آپ دوسروں کو چھوڑے۔ حالانکہ یہاں پہ علماء کا جو کام ہے وہ شروع ہی نفی سے ہوتا ہے۔ ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ اگر علماء یہ نفی کا کام، نفی کا مطلب تو تطہیر ہے نا۔ آپ ایک جگہ پہ مہمانوں کو بلاتے ہیں اور وہاں پہ گند پڑا ہوا ہے اور آپ اس میں نہیں جی نفی کی کوئی بات نہیں ہونے، جھاڑو پھیرنے کی کوئی بات، جھاڑو پھیرنا، اچھا جھاڑو پھیرنا تو بڑی بری بات ہے، آپ جھاڑو پھیرتے ہیں، بھائی جھاڑو نہ پھیرے تو گند کیسے ہٹے گا؟ آپ ایک اچھے سے اچھی برتن ہے اور اس میں آپ بہترین سے بہترین چیز یا دودھ ہو سکتا ہے یا آپ شہد، اور آپ اس میں ڈالنا، میں کہتا ہوں پہلے اس کو صاف کر، کہتے ہیں نہیں نفی کی باتیں نہ کریں جی، ہم مثبت باتیں کریں، نفی کی باتیں نہ کریں۔ تو آپ نفی کی بات نہ کریں، اس کو صاف نہ کریں اور اس میں دودھ ڈالیں تو دودھ کو برباد کر دیں گے، خراب کر دیں گے، اس شہد کو بھی برباد کر دیں۔ قیمتی سے قیمتی چیز ہوگی تو اس کو آپ ختم خراب کر دیں گے، اس لیے کہ آپ نے پہلے نفی نہیں کی ہے، پہلے آپ نے تطہیر نہیں کی ہے۔ تو تعمیر سے پہلے تو تطہیر ضروری ہے، آپ تطہیر کریں گے تو تب تعمیر ہوگی۔ پھر ینفون عنہ، فعل مضارع کا لفظ آیا ہے، اور فعل مضارع میں جو لوگ جن لوگوں نے عربی ادب پڑھی، ادبیات عربی جس میں صرف اور نحو ساری چیزیں شامل ہے، عربی ادب میں یہ چیزیں شامل ہیں، یہ تو ہمارے بعض لوگوں کے ہاں ادب میں صرف مقامات اور متنبی شامل ہے، باقی خیر صلاح ہے۔ تو جنہوں نے عربیت پڑھی ہو، علم عربیت جس کو کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ینفون کا معنی ہے کہ وہ یہ کام مسلسل کریں گے، ایسا نہیں کہ بس ایک دو دفعہ باجی میں نے تو بس بات کی ہے، نہیں جی، ینفون عنہ، اس میں تجدد ہے، تحدث ہے، بار بار وہ یہ مستقل طور پر ان کا یہ کام ہوگا، یہ نفی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو خواب دیکھا تھا اس میں کیا دیکھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میں ان سے مکھیاں بھگاتا ہوں، مکھیاں بھگاتا ہوں۔ بھائی مکھیوں کو آپ بھگائیں گے، گرد و غبار کو آپ چھانٹیں گے، ہٹائیں گے، دفع کریں گے، گند کو صاف کریں گے، ذہنوں کی تطہیر کریں گے، یہ اہل علم کا کام ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین۔ لا الہ الا اللہ میں بھی لا پہلے ہے۔ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک من کل خلف عدولہ، قیامت تک یہ یہاں رکے گا نہیں، یہ سلسلہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اہل علم اور عدول الامہ، اس کو حدیث میں عدول الامہ کہا گیا، یہ عدول الامہ ہے، امت کے عادل ترین لوگ،
ان کے اس کردار کی وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا اتباع کریں۔ اسی طرح ایک اور نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پرانے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ مسلسل انبیاء بھیجتے رہتے تھے، اس لیے کہ پہلے نبی کا کام اس کی امت بھی چھوڑ چکی ہوتی تھی، لیکن اس امت کی امتیازی خصوصیت میں یہ ہے کہ یہ امت بحیثیت مجموعی اپنے نبی کا کام نہیں چھوڑے گی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ کسی نئے نبی آنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اہل علم کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا کر، تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن ذمہ داری تو ادا کریں، جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہوں گے، لیکن یہ ذمہ داری تو ادا کریں۔ پھر یہ ہے کہ علماء کو ان کا کام بھی بتایا گیا کہ آپ کا جو اصل کام ہے، عام طور پر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا اصل کام صرف یہی ہے کہ بس وہ بیان کریں، کچھ دیکھیں، کچھ پڑھیں، کچھ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ بس بیان کریں۔ یہ بھی ایک کام ہے، یہ تو ایک عام سننے والا یا ایک عام سمجھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن براہ راست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری لگائی ہے، جو اہم ذمہ داری ہے، وہ یہی بھی ہے کہ ینہون عنہ۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ بھی ذہن میں تازہ رکھیں، وہ یہ ہے کہ اس علم کے جو مخالفین ہوں گے وہ بجائے اس کے کہ اس علم کے مقابلے میں کوئی نئی بنیادیں اپنی بنا کر اس کے اوپر کچھ عمارت کھڑی کر دیں، وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ ان کے لیے بس ایک کرنے کا کام رہے گا، وہ یہ کہ اسلام کے اندر اور اسلام کے اوپر وہ اعتراضات کریں گے، جس طرح قرآن نے صاحب بتا دیا ہے، یبغونہا عوجا یبغونہا عوجا۔ قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ جو مخالفین میں، جو امت مسلمہ کے مخالفین میں، انبیاء کے دشمنوں میں، انبیاء کے مخالفین میں جو لوگ ہوتے تھے، ان کا ایک کام مشترک ہوتا تھا پرانے زمانے میں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آئندہ بھی یہی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یبغونہا عوجا، اور قرآن نے صاحب بتا دیا ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن ہے نہیں، لیکن چونکہ دشمن بجائے اس کے کہ اس کا مقابلہ کر کے کوئی نئی چیز اپنی بنیادوں پر لا کے کھڑی کر دے، وہ تو ان سے ہو نہیں سکے گا، اور جو ہوگا وہ اتنی قیمت کی چیز ہوگی نہیں کہ پوری دنیا اس کو اپنائے۔ تو وہ لازماً جب وہ اتنی اونچائی تک پہنچ نہ سکے تو وہ اسلام کو نیچے گرانے کی کوشش کریں گے، جس طرح یہود نے کیا کہ جب وہ انبیاء کی تعلیمات تک پہنچنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتے تھے کہ ان کو فالو کر دیں، ان کا اتباع کر دیں، اس لیے کہ وہ اخلاق اور کردار کے انتہائی بلند معیار پر ہوتے تھے۔ پیغمبر تو بلند معیار پر ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اس بلندی پر چڑھنے کی کوشش کرتے، تو بلندی پر چڑھنے کی کوشش سے ہمت ہارنے کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ ان پیغمبروں کو بھی نعوذ باللہ اپنے طرف نیچے گرا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ بنی اسرائیل یہودیوں کی تاریخوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر پیغمبر پر، تقریباً مجھے تو کوئی ایسا پیغمبر کا نام نہیں یاد کہ اس پر انہوں نے کیچڑ نہ ڈالی ہو، کوئی گن اس پر نہ ڈالا، حالانکہ وہ اس کو اپنے پیغمبر سمجھ۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے آپ نہیں بتایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یہ کون تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی؟ یہی بنی اسرائیل ہی تھے، بنی اسرائیل۔ تو ہر پیغمبر پر انہوں نے کچھ نہ کچھ گن ڈالنے کی ضرور کوئی، سلیمان علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کیا کہ اس علم کے مقابلے میں کوئی علم ٹھہر نہیں سکے گا، قرآن اور سنت کے علم کے مقابلے میں کسی علم کے پاؤں نہیں ہوں گے، وہ نہیں ٹھہر سکے گا۔ بس یہ بات ہوگی کہ وہ اسلام پر اعتراضات کریں گے، قرآن پر، حدیث پر، اسلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
جو علمی، جو اسلام کی بڑی شخصیات ہے، قابل قدر شخصیات ہے، ان شخصیات کو نیچے دکھانے کے لیے اور ان کی زندگی کو داغدار بنانے کے لیے، بس یہ ان کا کام ہوگا. اور علماء کا یہ کام ہوگا کہ اس کی نفی کریں گے، اس گند کو صاف کریں گے جو گند یہ ڈالتے ہیں. ایک نقطہ ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ دین کی حفاظت کا غیبی انتظام ہے. اس طرح قرآن میں ہم پڑھتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو قرآن کی حفاظت اور سنت کی حفاظت، تو یہ سنت کی حفاظت بھی ہے، قرآن کی حفاظت بھی ہے، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتے رہیں گے کہ وہ یہ کام کرتے رہیں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین و امتحان المبتلین و تعبیل الجاہلین. اس میں ایک بات یہ ہے کہ من کل خلف عدولہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے سوال کہ کچھ احادیث کا علم، کچھ آیات کا علم تو ایسے لوگوں کے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عادل نہیں ہے. علم کے نام پر کچھ لوگ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں جن کا کردار عادلانہ نہیں ہے، جن کا رویہ عادلانہ نہیں ہے، جن کی سیرت قابل اعتماد نہیں ہے، جن کی سیرت پر امت مسلمہ اعتماد نہیں کر سکتی. تو پھر یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ یا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، عادل لوگ ہر نسل میں یہ علم اٹھائیں گے. تو ہم تو غیر عادل لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ علم کے اٹھانے والے بنتے ہیں. تو پھر اس کا کیا؟ تو اس کا جواب یہ یحملو کے لفظ میں ہے. یحملو ایک ہوتا ہے کچھ باتوں کا جاننے والا، ایک ہوتا ہے حامل علم. تو حامل علم اس کو نہیں کہتے جو کچھ چیزیں جاننے والے ہوں یا کچھ میدانوں میں زیادہ چالاک بننے والے ہوں. اصل میں مشکل یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں بیچاروں کو علم نہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ عالم کون ہے اور غیر عالم کون ہے. اصل میں علم اور غیر علم کا، عالم اور جاہل کا فرق کرنے والے نہیں ہے. بس ہر آدمی کے اپنا ایک معیار ہے. دو تین باتیں کسی کو پتہ ہو اور اس کی جو کمیونیکیشن سکل ہو، جو اس کی فصاحت اور بلاغت تھوڑی سی زیادہ ہو، تو دو تین باتیں سمجھانے والا یا دو تین باتیں جاننے والا بھی عام لوگوں میں بہت بڑا عالم کہلا سکتا ہے. اور لوگ اس میں کہیں یہ نہیں، یہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا. تو یہ تو لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ اہل علم، حامل علم ہے کہ نہیں ہے. اس کو حامل علم نہیں کہتے. اس طرح قرآن نے فرمایا نا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، تو ان کے پاس تو علم تھا نا تھوڑا بہت، لیکن لم يحملوها، قرآن نے فرمایا لم يحملوها، یہ حامل علم نہیں ہے. اسی طرح اس میں علماء کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ہر زمانے کے اہل علم کی فضیلت آئی ہے اس میں، اور اس امت کی بھی فضیلت ہے. اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ امت آخر الامم ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخر الامم ہے. اس کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے، بس یہی امت ہے جو قیامت تک اس بوجھ کو اٹھائے گی. اب ان الفاظ کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، وہ کام کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین. تحریف کا مطلب کیا ہے؟ تحریف حرف، تحریف طرف، حرف کا معنی طرف. تحریف چیز کو بجائے اس کے اپنی جگہ کے ایک طرف رکھ دینا. اس چیز کی جگہ اصل یہی ہے کہ اس کو یہاں رکھا جائے، آپ اس کو تحریف کرتے ہیں. تحریف کا معنی یہ ہے کہ اس کو ایک طرف پہ رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے جو معانی ہے یا اس کا جو مصداق ہے، الفاظ کو اپنے معنی سے تم ایک طرف کر دیتے ہو. لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالتے ہو کہ اس لفظ کا یہ معنی میں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس سے معنی تبدیل کرنا مراد ہے. جو اصل معنی ہے اس کو چھپانا اور اس کا اصل معنی کی بجائے کوئی اور معنی نکالنا. تحریف لفظی بھی ہوتی ہے اور تحریف معنوی بھی ہوتی ہے.
کبھی الفاظ بھی لوگ تبدیل کر رہے ہیں، جس طرح پرانے کتابوں میں لوگوں نے الفاظ بھی تبدیل، قرآن اور سنت میں تو الفاظ تبدیل نہیں کر سکتے لیکن معنی تبدیل کریں گے۔ اور غالین غلو سے ہے، غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، انتہا پسندی جس کو کہیں۔ اب انتہا پسندی کا تو لوگوں نے الگ نام دیا ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو گالی ہے جو مسلمانوں کو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں انتہا پسندی کے لیے اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ انتہا پسندی کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز شریعت نے جس جگہ پہ رکھی ہے آپ اس کو اس جگہ پہ رکھیں۔ اختلافات اس لیے تیز ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا کے روادار اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک آدمی کبھی مستحب کا درجہ فرائض تک لے جاتا ہے اور دوسرا فرائض کو فرائض سے نیچے گرا کر اس کو مستحب سے بھی نیچے کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسرا کیسے سن لے اس کو۔ تو غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی جو قدر قیمت شریعت نے مقرر کی ہے آپ اپنی افتاد طبع کی بنیاد پر یا اپنے کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر یا اپنے پسند و ناپسند کی بنیاد پر یا گروہ بندی اور عصبیت اور شخصیت پرستی میں آ کر یا کسی مفاد کی خاطر آپ کچھ چیزوں کی اہمیت گھٹا دیں اور کچھ چیزوں کی اہمیت اصل اہمیت سے بڑھا دیں، اس کو غلو کہتے ہیں، تحریف الغالین۔ اسی میں عبادات کے اندر بھی افراط و تفریط وہ بھی اس میں شامل ہے، نصوص کتاب و سنت کے اس میں بھی۔ ظاہر ہے کہ جب تک نصوص کتاب و سنت میں تحریف نہ ہو تو غلو اور انتہا پسندی وہ آپ کسی کو اس پہ قائل نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اپنے کسی ماننے والے کسی سننے والے کو کسی غلو اور کسی انتہا پسندی پر قائل کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ تحریف ہی کریں گے کہ سنت کے اندر جو چیزیں موجود ہے تو بغیر تحریف کے تو وہ غلو کے لیے اس میں تو اعتدال ہے۔ اسلام تو راستہ ہی اعتدال کا ہے، اسلام نے تو قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا، تو جو قرآن اور سنت اعتدال کی طرف بلانے والی چیزیں ہیں اور اس نے اعتدال کا راستہ بتا دیا ہے اور سکھا دیا ہے، آخر اس میں غلو کے لیے کیسے جگہ ہوگی تحریف کے بغیر؟ تو تحریف کے بغیر تو غلو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جتنے بھی آپ غلو کی باتیں سنتے ہیں دنیا کے اندر اور اس دور کے اندر، کتاب اور سنت اس سے بری ذمہ ہے۔ غلو اگر کچھ ہے تو لوگوں کے اندر تو ہے، لوگوں کے رویے کے اندر تو ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر تو ہے، قرآن اور سنت کے اندر نہیں ہے۔ قرآن اور سنت میں اعتدال ہے، اور وہ لوگ گمراہی میں بھی پڑے ہوں گے اور حیران بھی ہوں گے کہ اب اس انتہا پسندی کو اپنایا جائے کہ کیسے، اسلام کی کون سی شکل اپنائی جائے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام اصل میں صراط مستقیم ہے، تو صراط مستقیم بنیاد ہے اور لوگوں کو اس صراط مستقیم پر تولا جائے گا، تب ان کی بات مانی جائے گی۔ اور کچھ لوگوں کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ اس کے الٹ جاتے ہیں، لوگوں کو پہلے لیتے ہیں اور قرآن اور صراط مستقیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لوگوں کے ترازو پر تولتے ہیں، تو لوگوں کے ترازو پر جو چیز ان کو درست نظر آتی ہے اس کو لیتے ہیں، اور لوگوں کے ترازو پر آیت کا جو معنی درست نہیں آتا یا حدیث جو درست نہیں آتی وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام ان چیزوں سے بری ذمہ ہے۔ اسلام نے لوگوں کی اہمیت تو بتا دی ہے، لیکن لوگوں کی اہمیت سے پہلے صراط مستقیم کی اہمیت بتائی ہے۔ تو صراط مستقیم میں غلو کے بغیر، تحریف کے بغیر غلو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جتنا بھی تشدد ہے، جتنا بھی تعمق ہے، وہ لوگوں کا پیدا کردہ تو ہے، اسلام کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ اسلام اس صراط مستقیم کا نام ہے جس کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے تو اس بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے بھی لوگوں کو منع کیا، ساری رات بغیر کسی سوئے آپ تہجد پڑھتے رہیں، ہر روز آپ روزے رکھتے رہیں۔ نبی نے فرمایا آپ دین کے ساتھ کیا کبڈی کھیلتے ہیں؟ تو جو دین کو پچھاڑنا چاہے گا دین اس کو پچھاڑے گا۔ دین کو پچھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں کہ شریعت نے تو یہ نہیں کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، بھائی یہ کر لو گے لیکن اس سے زیادہ 100 گنا اور ضروری چیزیں چھوڑ دو گے،
تو یہ کون سی دینداری ہوئی کہ ایک طرف تو تم نے اتنی لمبی نوافل میں اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے تو نوافل میں ایک جانب تو بہت آگے چلے گئے، لیکن دوسری جانب تم کئی فرائض کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس لیے دین میں اعتدال سے کام لو، صراط مستقیم پاؤ۔ اسی طرح انتحال المبتلین، باطل پرستوں کے جھوٹے دعوے۔ انتحال کا مطلب ہے کہ ایک شخص کسی چیز کی طرف منسوب نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر نہیں کہتے میں انجینئر ہوں، ایک آدمی میڈیکل سرجن نہیں کہتے میں سرجن ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پولیس آفیسر ہوں، میں فوج۔ کتنے لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹے سرٹیفکیٹوں پر اور جھوٹی ڈگریوں پر، جعلی ڈگریوں پر۔ انتحال المبتلین، باطل پرست اپنے آپ کو آپ کا خیر خواہ بتائیں گے، وہ خیر خواہ نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو امت مسلمہ کے لیڈر بتائیں گے، وہ لیڈر نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم مسائل حوالہ کر دو، ہم حل کریں گے، ان میں حل کرنے کی اہلیت نہیں ہوگی، خیر خواہی نہیں ہوگی۔ حقیقت میں وہ علم کے دعوے دار تو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس وہ علم ہوگا نہیں، ان کے پاس ان کی اہلیت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہوں گے، امت مسلمہ کے صحیح رہنما نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو مصلحین سمجھائیں گے کہ ہم مصلحین ہیں، مصلحین کے بجائے وہ مفسدین۔ کوئی مفسد اپنے آپ کو مفسد تو تھوڑا کہتا ہے، چور اپنے آپ کو چور کہتا ہے، ڈاکو اپنے آپ کو ڈاکو کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے الا انہم، قرآن نے فرمایا نا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ، تو قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، بلکہ مصلح ہم ہی ہیں۔ کہتے ہیں تم مفسد ہو، وہ اپنا نام تمہیں دے دیں گے۔ تو کیا آپ کسی مفسد کو اس وقت مفسد کہیں گے جب وہ اپنے آپ کو مفسد کہہ کر وہ جھنڈے اٹھائے کہ نہیں میں مفسدین کا کوئی جھنڈا ہوگا وہ اس کو اٹھائے گا، گھر پہ لگائے گا؟ کردار سے آپ دیکھیں گے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے۔ تو یہ انتحال المبتلین، باطل پرستوں کے جھوٹے دعوے، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ان جھوٹے دعووں سے ان کی قبائیں چاک کریں گے، ان کی قبائیں چاک کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ اس کی اصل شکل یہی ہے، اصل لباس اس کا یہی ہے، اوپر اس نے جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور تعویل الجاہلین، دیکھیں جاہل لوگ جو تعویلیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ منکرات سے جو نفرت ہوتی ہے وہ نفرت کم ہو جائے۔ نہیں اس میں تو یہ تعبیر ہے، نہیں اس میں جواز کا راستہ نکلتا ہے، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، فلان کا اختلاف بھی ہے، فلان نے یہ بھی کہا ہے، اس میں ایسی کوئی بات، تاکہ لوگوں کے دماغ کے اندر گناہ سے جو نفرت ہوتی ہے وہ نفرت وہ کم کر لے، اور کم کرتے کرتے آخرکار اس نفرت کو ختم ہی کر دیں گے۔ تعویل الجاہلین میں اور کیا بات ہے؟ تو تعویل الجاہلین میں یہ بات کہ جو معمورات ہے، جو فرائض ہے، ان کی اہمیت ختم ہو جائے۔ نہیں جی فرض ہے لیکن یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں، فلان تو یہ ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے فلان۔ تو مختلف طریقوں سے فرائض کی اہمیت کو کم کر کے اور گناہوں سے نفرت کو کم کرتے کرتے یہ ان باطل پرستوں کی اور جاہلوں کی تعویلوں کی وجہ سے ہے۔ اور اگر اہل علم ان تعویلوں کی نفی نہیں کریں گے کہ یہ غلط تعویل ہے، پھر آگے سے کہیں گے تم جو تعویل کرو گے وہ تو ٹھیک ہے، ہاں تم جاہل ہو، جاہلوں کی تعویلیں غلط ہیں، اہل علم کی تعویلیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ فرائض کی اہمیت کو کم کر دے اور منکرات سے نفرت کو کم کر دے، وہ سمجھانے کے لیے ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی، تہاون، لوگوں کے اندر سستیاں پیدا ہوں، لوگوں کے اندر محرمات کے بارے میں نفرت کم ہو اور فرائض کی پابندی کے بارے میں وہ اہمیت کم ہو۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں تو صاف بات کہتا ہوں کہ ان کی جس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہے گمراہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہے، جاہل ہے کہ عالم ہے، عدول ہے کہ نہیں ہے، اس آیت اس حدیث کا مصداق ہے کہ نہیں ہے، تو آپ ان کی تحریرات پڑھیں۔ اگر ان کی تحریرات پڑھنے سے آپ کو اسلام کے بارے میں یقین زیادہ ہوا، گناہوں سے نفرت زیادہ پیدا ہوئی، نیکیوں کی طرف رغبت زیادہ پیدا ہوئی،
اسلام پر سینہ اور بھی کھل گیا تو پتہ چلا کہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں شکوک پیدا ہوتے جائیں، گناہوں سے نفرت کم ہوتی جائے، لاؤبالی پن زیادہ پیدا ہوتی جائے، فرائض کی اہمیت کم ہوتی جائے، اسلام، صراط مستقیم، قرآن، حدیث، پیغمبر، صحابہ کرام، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کم ہوتا جائے، تو آپ سمجھیں کہ یہ آدمی تمہیں کہاں تک لے جائے. اتنا بھی نہیں جانتے پھر لوگ. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہے معیار. اور یہ اہل علم کے لیے بنیادی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اس میں اہل علم کے لیے کچھ اور نکات بھی ہیں، لیکن اس کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں. وہ صرف اہل علم ہی کے لیے ہے. جو علماء ہیں، عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی وہ زیادہ فائدے کی چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ اس میدان میں جب آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ نقطے بھی بیان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. پروفیسر غلام اعظم رحمہ اللہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھیوں کی مشکلات کو دور فرمائے، اور سیکولرسٹوں کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے. دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، مصر، فلسطین اور دنیا کے تمام افغانستان مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. یہود و ہنود کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے. صلی اللہ تعالی علیہ